السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریم زیبا ہوم اسکولنگ کنسلٹنٹ PRC. سوال ہے آپ کا کہ بچے گھر پہ ہوں گے تو وہ سوشل سکلز کیسے سیکھیں گے. اسکول میں تو بچے دوسرے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے پھر جب ٹین ایج میں جائیں گے اور ایڈلٹس بنیں گے تو پیئرس کے ساتھ کیسے وہ اپنے معاملات ہینڈل کریں گے. کیا یہ مشکل نہیں ہوگا ہوم اسکولرس کے لیے؟ تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ سوشل سکلز کہتے کسے ہیں، سوشلائزیشن کہتے کسے ہیں. جب آج ہم لوگ سوشل سکلز لرن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کمیونیکیشن سکلز سکھاتے ہیں بچوں کو، اور اس میں جو اہم پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے assertiveness، کہ بچے کو یا ہمیں خود اپنے بارے میں پتہ ہو، ہم اپنے بارے میں پر اعتماد ہوں، اپنے جذبات کو، اپنے رائے کو وہ سمجھتے ہوں. ٹھیک ہے، دوسرے کی بات کو سننے کا ان کے اندر حوصلہ ہو، اور جب کسی دوسرے کی بات سنیں تو اس کو منو ان قبول کرنے یا ایسے ہی نگیٹ کرنے سے پہلے سوچیں، اور جو چیز فائدہ مند ہے اس کو قبول کریں، جو فائدہ مند نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ان کے اندر ایبیلٹی ہو. تو یہ سوشل سکلز. اس کے علاوہ بھی دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ جب بچے 4-5 بچوں میں ہوتے ہیں تو وہ دوسروں سے پورا انفلوئنس لینے کے بجائے اپنی شخصیت، اپنی الگ پہچان کو وہ برقرار رکھ سکتے ہوں، ہر کسی کے رنگ میں رنگتے نہ ہوں. ٹھیک ہے، پیئر پریشر میں نہ آتے ہوں، اپنے آپ اپنی شخصیت، ان کی شخصیت مضبوط ہو، اور ان کو دوسرے لوگوں سے بات کرنے میں جھجک نہ ہو، پریشانی نہ ہو. تو اس میں سب سے پہلے ان سب چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ ہے بچے کی سیلف اسٹیم اسٹرانگ، اس کی خود ہی مضبوط ہو، اسے اس کے پاس اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، وہ خود اپنا ماسٹر ہو. تو یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے بچے کو ایک مہربان رہنمائی چاہیے. لانگ ٹرم ریلیشنز کے ساتھ، نرچرنگ ریلیشنز کے ساتھ اس کا وقت گزرنا ضروری ہوتا ہے. وہ بڑوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں جانتا ہے. اگر ہم اس کو اس عمر میں، جب وہ اس وقت انفارمیشن ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، اثرات ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، نرچر اس کو ہونا ہوتا ہے، اس دوران ہم اگر ان کو ان کے ہم جماعتوں کے ساتھ، ہم عمروں کے ساتھ ایک بھیڑ میں رکھیں تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، بچوں کی اپنی شناخت کھو جاتی ہے. اور عام طور پر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں بچے یہ چیزیں سیکھیں گے تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اسکول میں بچوں کے اوپر اثر جو ہے ان کے ایک استاد یا مربی کے بجائے ان کے اپنے ہم عمروں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اپنے ہم عمروں میں سے سب سے جو طاقتور، سب سے زور آور کے اثر کو قبول کرتے ہیں، جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اس کو فالو کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں سے مختلف نہیں ہونا چاہتے. اس کو کہتے ہیں کنفارمٹی. یہ جو اب ہم بچوں کو ان کے ہم عمروں کے ساتھ 6 سے 8 گھنٹے رکھتے ہیں تو ان کے اندر جو سوشل سکلز کے بجائے جو صلاحیت ہوتی ہے، جو ان کا رویہ رجحان پاتا ہے، وہ ہوتا ہے کنفارمٹی کا، کہ دوسروں کی طرح ہونا ہے، دوسروں سے مختلف نہیں ہونا، اپنی شناخت کو الگ سے نہیں بنانا. اور یہ اچھی بات نہیں ہے. عام طور پر اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو کچھ چیزیں پازیٹیو ضرور لرن کرتے ہیں، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن پھر ان کو اپنے اہم رشتوں کے ساتھ، لانگ ٹرم ریلیشنز کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹائم نہیں ہوتا. جیسے صبح صبح اسکول گئے، واپس آئے دوپہر کو تھک ہار کے، تو اس کے بعد کھانے پینے کے بعد پھر کچھ ان کو ٹی وی دیکھنا ہوگا یا اسکرین کے ساتھ لگے. پھر اس کے بعد پیرنٹس کے ساتھ ان کا بہت انٹریکشن کم ہوگا، سبلنگس کے ساتھ بہت انٹریکشن کم ہوگا. اور پھر وہ ان جو لانگ ٹرم ریلیشنس ہیں ان کو سمجھنے کے لیے جو اس کو وقت اور کوالٹی ٹائم درکار ہوتا ہے وہ ان کو میسر نہیں ہوگا، اور وہ ایک بھاگ دوڑ اور رش میں لگے رہیں گے. تو ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے کہ بچے شارٹ ٹرم ریلیشنز جس میں تھوڑی دیر ٹائم گزارتے ہیں وہ اس میں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم ریلیشنز میں پھر ایسے بچے سروائیو نہیں کر سکتے. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ ہم لوگ کولیگس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا مختصر وقت گزرتا ہے، سطحی تعلقات جو ہوتے ہیں اس میں تو ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ لمبے لانگ ٹرم ریلیشنز کی باری آتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے
اپنے قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اپنے امیڈیٹ شریک حیات کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ ریلیشن شپس میں بہت لوگوں کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو اس چیز کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ساتھ وقت گزرنا بہت اہم ہے، ساتھ کوالٹی ٹائم گزرنا بہت اہم ہے، اور ایک ٹھہراؤ اور تحمل والا ماحول بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بچوں کو بھاگ دوڑ میں ہی لگا کے رکھیں گے تو وہ نمبر تو شاید لے لیں، لیکن ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا، اور جو ضروری خوبیاں ہوتی ہیں، جو لانگ ٹرم ریلیشنز، اسٹرانگ ریلیشن، اسٹیبل ریلیشنز کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ مشکل ہوتا ہے، اور ان کی اپنی شخصیت جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہو پاتی، وہ اپنی جو اپنی ان کی پہچان، سیلف اسٹیم، ان کا جو اپنا اعتماد ہوتا ہے اپنی ذات کے اوپر، وہ متزلزل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک ٹھہراؤ والا ماحول چاہیے۔ ایک بالکل بھاگ توڑ رش والے ماحول میں اس کی پرورش صحیح طرح نہیں ہو سکتی۔ اور بچوں کو ایڈلٹ ماحول چاہیے، بچوں کو بڑوں کے ساتھ انٹریکشن چاہیے، بڑوں کو دیکھیں، بڑوں کو وہ آبزرو کریں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں۔ اپنے ہم عمروں کے ساتھ وہ بہت محدود چیزیں سیکھتے ہیں، کھیلنا کودنا، کچھ وقت گزارنا اہم ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے جو اسکلز انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں ان کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے صبح سے شام تک ہفتے کے 6 سے 5 دن ان کو اپنے ہم عمروں کے ساتھ اتنے لمبے عرصے کے لیے آئسولیٹ کر کے رکھنا سوشل سکلز کی بڑھوتری کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہم ہوم اسکولنگ کے اندر اپنے لیے سوشلائزیشن کے لیے، سوشل سرکلز کے لیے خود سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے ہم خیالوں اور جو ہمارے ہم خیال نہیں ہوتے ان سب کے ساتھ ہم مختلف طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو آپ گروپس بناتے ہیں، جس میں کلبس بناتے ہیں، ہم اپنے سہیلیوں فرینڈس کے ساتھ یا جن کے بچے اسکول جاتے ہیں ان کے ساتھ پلے ڈیٹس ارینج کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے گھر پہ پارٹیز، گھر پہ تقریبات منعقد کرتے ہیں، گھر پہ بلاتے ہیں، دوسروں کی طرف جاتے ہیں، غمی خوشی میں بچوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تاکہ ان کو ان سب معاملات کا اصل جو پریکٹیکل لائف کے حالات کا ان کو آبزرویشن بھی ہو اور ان سے سیکھ بھی سکیں۔ اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے بچوں کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ والنٹیئرنگ، رضاکارانہ کاموں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بچوں کو مختلف مسجدوں میں یا کمیونٹی سینٹرز میں ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں، ان کو انرول کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ اپنے سے چھوٹے بچوں کی یا اپنے بڑوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اسٹوری ٹائمز، کلبز، یہ ہفتے میں 1 یا 2 دن یہ کافی ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے جو سوشل سکلز ہیں اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، یعنی جو ہم نے اگر سمرائز کریں تو سوشل سکلز سیکھنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک ٹھہراؤ اور تحمل والا ماحول ہے، ایڈلٹ سپرویژن ہے، کیونکہ کلاس میں ان کا ٹیچر سے زیادہ ان کے ہم جماعتوں کا اثر ہوتا ہے، تو ہم لوگ ایڈلٹ سپرویژن اور والدین کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ لانگ ٹرم ریلیشن شپس کے اندر تحمل کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تاکہ ان کو اس کی ٹریننگ ہو سکے۔ اور دوسرے اپنے پیئرس کے ساتھ انٹریکشن کے لیے ان کو ہم خود لے کے جاتے ہیں، ان کو گھر بلاتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں، مختلف پارٹیز، مختلف فارمل اور انفارمل جو ہے وہ گیدرنگز کا اہتمام کرتے ہیں، اور والنٹیئرنگ کو انکریج کرتے ہیں، والنٹریلی ان کو کام کرنے کے لیے مواقع مہیا کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی جو وہ لانگ ٹرم ریلیشنز اور گھر کا کے سازگار ماحول میں وہ ایک ٹھہراؤ کے ماحول میں رہ کے جو سیکھتے ہیں ان کو مختلف مواقع پر وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ امید ہے کہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔